بنظیر بھٹو کا پہلا دور حکومت 1988 سے 1990 تک۔ جنرل محمد علاء کریم ساتھیوں کے ہمراہ بہاولپور سے واپسی پر فضائی حادثے میں 17 اگست 1988 کو جاں بحق ہو گئے۔ اس طرح جنرل ضیاء کے 11 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہوا۔ سینیٹ کے چیئرمین غلام اسحاق خان نے فوری طور پر صدر مملکت کا عہدہ سنبھالا، ملک میں قیادت کے بحران کو حل کیا۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے 1988 میں جماعتی بنیادوں پر انتخابات منعقد کروائے۔ پاکستان پیپلز پارٹی سمیت کثیر تعداد میں سیاسی جماعتوں نے انتخابات میں حصہ لیا۔ انتخابات میں محترمہ بنظیر بھٹو کی قیادت نے پاکستان پیپلز پارٹی کو مرکوز صوبہ سندھ صوبہ سرحد میں کامیابی حاصل ہوئی۔ اس طرح مرکوز اور 2 صوبوں میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت قائم ہوئی۔ محترمہ بنظیر بھٹو نے اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم کے حیثیت سے 2 دسمبر 1988 کو لطف اٹھایا۔ پنجاب میں اسلامی جمہوری اتحاد نے حکومت بنائی۔ محترمہ بنظیر بھٹو کی حکومت کے قیام کو حقیقی معنوں میں عوامی حکومت کی بحالی قرار دیا گیا۔ اس دور کی اہم اصلاحات کچھ یوں ہیں۔ انڈسٹریل اصلاحات۔ بنظیر بھٹو کے دور میں ملک میں بہت سی نئی صنعتیں لگائی گئیں۔ آٹو موبائل اور ٹیکسٹائل کی صنعت نے ترقی کی۔ صنعتی اصلاحات۔ ایگریکلچرل ریفارم۔ زراعت کے شعبے کو ترقی دی گئی۔ زرعی پیداوار میں اضافے کے لیے بیج، کھاد اور زرعی ادویات خریدنے کے لیے کسانوں کو آسان شرائط پر قرضے دیے گئے۔ تعلیمی اصلاحات ہیں۔ تعلیمی اداروں میں مختلف سہولیات فراہم کی۔ خواتین کی تعلیم میں خصوصی توجہ دی گئی۔ صنعت سے متعلق اصلاحات۔ شہروں اور دیہاتی علاقوں میں صنعت کی سہولیات کی فراہمی کے لیے بہت سے پروگرام شروع کیے گئے۔ معاشی اصلاحات۔ بنظیر بھٹو کی حکومت نے پلیسمنٹ بیورو کے نام سے ایک ادارہ قائم کیا، جس سے ہزاروں لوگوں کو ملازمتیں ملیں۔ معاشرتی اصلاحات۔ لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے اور ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بنظیر بھٹو کی حکومت نے پیپل ورک پروگرام شروع کیا۔ آئینی اصلاحات۔ کانسٹیٹیوشنل ریفارم۔ محترمہ بنظیر بھٹو کی حکومت کے پہلے دور میں 11ویں ترمیم 1989 میں ترمیم ہوئی۔ یہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں خواتین کی نشستوں کے حوالے تھی۔ انتظامی اصلاحات۔ ذوالفقار بھٹو کے دور میں 1972 میں پاکستان نے دولت مشترکہ سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ 1989 میں بنظیر بھٹو کے دور حکومت میں پاکستان دوبارہ دولت مشترکہ کا کارکن بنا۔ بنظیر بھٹو کی حکومت نے پڑوسی ممالک کے ساتھ اچھے تعلق قائم کرنے کی پالیسی پر عمل کیا۔ بھارتی وزیر اعظم راجیو گاندھی نے پاکستان میں منعقد ہونے والی 4تھی سارک سربراہی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس موقع پر حکومت پاکستان نے بھارت سمیت تمام پڑوسی ممالک کے ساتھ بہتر تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا۔ بنظیر بھٹو کے دور حکومت میں دسمبر 1988 میں صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا، جس میں غلام اسحاق خان صدر پاکستان منتخب ہوئے۔ حکومت کا خاتمہ۔ یہ حکومت 20 ماہ سے زیادہ نہ چل سکی۔ صدر مملکت غلام اسحاق خان نے محترمہ بنظیر بھٹو کی حکومت پر بہت سے الزامات عائد کرتے ہوئے آئین کی دفعہ 58(2)(b) کو استعمال کر ان کی حکومت کا خاتمہ کر دیا۔ مرکزی اور صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی گئیں۔ بنظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت 1993 سے 1996 تک۔ 1993 کے عام انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اکثریت حاصل کی۔ پیپلز پارٹی نے دیگر اتحادی جماعتوں کے ساتھ مل کر مرکز، سندھ، پنجاب اور سرحد میں حکومت بنائی۔ محترمہ بنظیر بھٹو کی حکومت اس مرتبہ زیادہ پراعتماد و مستحکم تھی۔ انہوں نے متعدد اصلاحات کے ذریعے ملکی ترقی کے عمل کو آگے بڑھایا۔ ان میں چند درج ذیل ہیں۔ صنعتی اصلاحات۔ ملک میں صنعتیں لگانے بہت سی رائے دینے کا اعلان کیا گیا، لیکن عوام پر بھاری ٹیکس لگا دیا۔ ملک صنعتی و معاشی بحران کا شکار رہا۔ زرعی اصلاحات۔ بنظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت کسانوں کو قرضے دینے کے کسان بینک قائم کیا گیا۔ عوامی ٹریکٹر اسکیم کے ذریعے کسانوں کو ٹریکٹر فراہم کیے گئے۔ زرعی ترقیاتی بینک اور دیگر کمرشل بینکوں نے بھی زرعی قرضے جاری کیے۔ ان قرضوں سے کسان بیج، کھاد اور فصلوں پر چھڑکنے والی ادویات وغیرہ خریدنے کے قابل ہوئے۔ تعلیمی اصلاحات۔ پرائمری تعلیم اور خواتین کی تعلیم میں خصوصی توجہ دی گئی۔ اساتذہ کے لیے مختلف مراحت کا اعلان کیا گیا۔ تعلیمی اداروں میں سہولیات کی فراہمی کے لیے مختلف اقدامات کیے گئے۔ صحت سے متعلق اصلاحات۔ عوامی ہیلتھ اسکیم کے ذریعے صحت کی سہولیات گھر گھر پہنچانے کے لیے اقدامات کیے گئے۔
خواتین کی صحت کی پالیسیاں بنائی گئیں، ہزاروں لیڈی ہیلتھ ورکرز کو بھرتی کیا گیا، سوشل سیکیورٹی کے اسکیم کے تحت ملک میں بہت سی ڈسپنسریاں قائم کی گئیں، انسداد پولیو مہم محترمہ بنظیر بھٹو کے دور حکومت میں شروع ہوئی۔ معاشی اصلاحات: بنظیر بھٹو کے اس دور حکومت میں 8ویں 5 سالہ منصوبے کا آغاز کیا گیا جس سے ملک میں ترقی کی رفتار تیز ہوئی۔ بنظیر بھٹو نے 1994 میں ایک نئی پاور پالیسی کا اعلان کیا، ملک بھر میں توانائی، بجلی کی کمی، لوڈ شیڈنگ کا بحران ختم کرنے کے عملی اقدامات کیے گئے، لاکھوں گیس کنیکشن فراہم کیے گئے، پاکستان اسٹیل مل کو منافع بخش ادارہ بنایا گیا، خراج پورٹ کاسٹوں کو وسعت دی گئی۔ معاشرتی اصلاحات: لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے، ملک کی ترقی اور سماجی بہبود کے لیے بنظیر بھٹو کی حکومت نے پیپل ورک پروگرام شروع کیا۔ خواتین کے لیے سماجی پالیسیاں بنائی گئیں، خواتین کی سہولت کے لیے وومن پولیس اسٹیشن اور فرسٹ وومن بینک قائم کیے گئے۔ آئینی اصلاحات: بنظیر بھٹو کے دوسرے دور حکومت میں کوئی قابل ذکر آئینی اصلاحات نہ ہو سکیں۔ انتظامی اصلاحات: 1993 میں صدارتی انتخابات ہوئے جس میں پاکستان پیپل پارٹی کے رہنما سردار فاروق احمد خان لغاری صدر منتخب ہوئے۔ وزیر اعظم اور صدر مملکت دونوں کا تعلق ایک ہی سیاسی جماعت سے تھا۔ دوسرے ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے۔ اگرچہ بنظیر بھٹو کا دوسرا دور حکومت پراعتماد گزرا مگر اس مرتبہ ان کی حکومت زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ اس مرتبہ پاکستان پیپل پارٹی سے اپنے منتخب سردار فاروق احمد لغاری نے متعدد الزامات لگا کر آئین کے آرٹیکل 58(2)(b) کا استعمال کرتے ہوئے 5 نومبر 1996 کو محترمہ بنظیر بھٹو کی حکومت برطرف کر دی۔ قومی و صوبائی اسمبلیاں تحلیل کر دی اور نئے انتخابات کا اعلان کیا۔